شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا لاسٹ ویڈیو کا سوال تھا مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کے آپشن تھے اے 7، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ صحیح جواب ہے اے 7۔ مسلمانوں کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کا ذکر ایمان مفصل ہے، جس کا ترجمہ ہے ایمان لائی میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ جو کچھ اچھی یا بری تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ جس نے سب سے پہلے کمنٹس کر کے صحیح جواب دیا تھا، فرسٹ ہے نکھت نورین، سیکنڈ ہے محمد شاداب احمد، تھرڈ ہے نوشین سلطان۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال، سنت کسے کہتے ہیں؟ جواب، دین کی جو بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین صحابہ سے ثابت ہو لیکن فرض اور واجب نہ ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سوال، حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یا جن باتوں کی امت کو اپنی بات سے یا عمل سے تعلیم دی، اسے حدیث کہتے ہیں۔ سوال، حدیث کی مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ جواب، حدیث کی مشہور کتابیں 6 ہیں: بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف۔ سوال، 40 حدیث یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 حدیث دوسروں تک پہنچانے کے لیے یاد کری تو وہ شخص قیامت کے دن فقہ عالم بنا کر اٹھایا جائے گا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ سوال، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، لڑکے، لڑکیاں، نواسے، نواسیاں، چچا اور قریبی رشتہ دار کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سوال، سیرت کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ سوال، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی کسی بھی حیثیت کا نہیں آئے گا، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ بدترین جھوٹا ہے۔ سوال، قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ جواب، قرآن کا مقصد تمام انسانیت کی ہدایت ہے۔ قرآن کے 6 حقوق ہیں۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، پانچواں حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو آگے پہنچائیں، یعنی اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور قرآن کا چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن کے نظام کو اپنی ذات پر، خاندان پر، شہر پر، ملک پر اور ساری دنیا پر نافذ کیا جائے، یعنی عام کیا جائے۔ سوال، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جواب، قرآن ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے۔ سوال، قرآن اور سنت کی پیروی ماننے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ 2 چیزیں
قرآن اور میری سنت ہے۔ سوال: قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھنے کا کیا اجر یعنی کیا ثواب ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر یعنی ثواب ہے۔ سوال: قرآن کو سال میں کتنی بار مکمل کرنا قرآن کا حق ہے؟ جواب: سال میں 2 بار۔ قرآن کو سال میں 2 بار مکمل کرنا قرآن کا حق ہے۔ سوال: قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے ساتھی پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔